یا رب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی عاشق اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا، حتیٰ کہ بارگاہ نبوت سے یہ مشکبار فرمان سنا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ بارگاہ نبوت سے یہ عظیم بشارت سن کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری جان کے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں۔ آپ کی مالی سخاوت کا ایک عظیم تاریخی واقعہ جو مشہور ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اغنیاء یعنی مالداروں اور ارباب ثروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا کہ اللہ رب العباد عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا مال و متاع رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سراپا صداقت کی مالی سخاوت دیکھ کر استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ بصد ادب و احترام عرض گزار ہوئے، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ بنا